حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسرا و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے، کئی اقوال کتب میں مذکور ہے۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے، ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے گئے، جہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بیشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام و مختلف لوگ آپ گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ قدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے برق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو جشن زدہ میں بظاہر رہنما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدرتی کاملہ کا مشاہدہ کرایا، اور معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 7ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تحدیث نہ کرو، بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، آج کی رات جنت الفردوس کو زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو، اے جبرائیل میرے یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو پھونکنا کچھ دیر کے لیے موقف کر دے، اسرائیل سے کہتا وہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے، رضوان سے کہتا ہے وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے، مالک سے کہے دیکھو دوزخ کو تالا لگا دے، خندق بریں کے حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفا بستہ کھڑی ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو سر بستی کھڑی ہیں، مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زن میں عالم بال کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگی، میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی بھی نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات ان کے وہ گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ تفسیر روح البیان میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس
براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 7ویں سی شب کس قدر پرسوز ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات ایسا ایسا کیف جنات کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھملا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے، نفس شب گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لے کر آسمان کی بلندی سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے، دل بیدار لیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی بھی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے میرے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائیں، اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق کے دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو کھول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا ہے اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا، اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا، سینے مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں وہ دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فاتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم و سماوات کا مشاہدہ کرنا، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان سارا اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرماتے، حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف، 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صدائیں سے گونج اٹھی اور آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان کیا کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورت بنی اسرائیل اس آیات کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، براتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نورانیوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں سے بیابان ریگستانی گھنے جنگلوں، چٹیل میدان اور سرسبز شاداب وادیوں پر خطر و ویرانوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بساط میں پہنچتی، جہاں بے شمار درخت۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور جہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جس باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس ہے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، کچھ سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی ہیں تو امام الانبیاء فخر دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء رسول امام الانبیاء کی خدمت میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسی دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور رفعت کے پرچم پھر بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ صبر کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا، دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ تو دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہیں کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا، اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات آسمان کی ملکیتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات اور نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے
طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر اشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ برکت کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے برگی عطا ہوئی، یہ وہ رسول برحق ہیں جس کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنے دینے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات آسمان پر گئے۔ آپ نے تردید کی کہ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جس کی تعداد بعد میں کم ہو کر 5 کر دی گئی۔ بہت سارے مسلمان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی۔ نفی میں پیش کی جانے والی آیاتیں ہیں میں آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالت دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ بہت بڑا بریک بین، بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیات کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے، بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھے جانے والی چیزیں کی جب حد و انتہا ہو اور دیکھنے والے نظر تمام حدود سے اطراف و انتہاؤں کو گھیر لیں تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے، لیکن جب نظر دیکھے جانے والی چیزوں کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس کا دیکھے جانا ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور اسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیات کا مطلب تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں، عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر قرآن اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرازق نے بیان کیا، حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔
مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ اس کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔